لطف ان کا ہی جائے گا، لطف ان کا ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، ڈھک دے اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، سائلوں دامن سخی کا تھام لو، سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، مفلسوں کی گلی میں جا پڑو، مفلسوں کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہے کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، درود پاک فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض و معروض سے قبل آئے ہم آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اور ماہنہ فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ چکا اور بازوان پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد ذات الجود والکرم وآلہ الکرام مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان الاسلامیہ، آج کا دن جمعہ کا دن تھا. شب 15ویں شب ہے، 15 شعبان کی شب. جمعہ میں بھی میں نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی. ابھی بھی مختصر میں کچھ باتیں عرض کر دوں گا. آج کی شب 15ویں شعبان کی شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں عطا ہوئی کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، سلام کیا. سرکار نے سلام کا جواب دیا. عرض کرتے یا رسول اللہ آج کی رات جانتے کیسی رات ہے؟ سرکار نے فرمایا کیسی رات ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، اور آج اللہ سے بندہ جو مانگے اللہ عطا فرماتا ہے. آج رحمتوں کی، مغفرتوں کی، بخشش کی رات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گولڈن چانس، ہم سمجھے نہ سمجھے سرکار نے اسے گولڈن چانس سمجھا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایک اچھا موقع ہے، بڑی پیاری رات، بڑی مبارک بابرکت رات اللہ نے مجھے عطا فرمائی. اللہ کے رسول بیدار ہوئے، اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اپنا بستر چھوڑ دیا. آپ نے وضو کیا، وضو فرما کر آپ روانہ ہوئے جنت البقیع کی جانب. آپ جنت البقیع تشریف لے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ کی باری کا دن ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سو رہی ہیں، سرکار جنت البقیع میں تشریف لے گئے. قبرستان ہیں، قبریں ہیں، سرکار انہی قبروں کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. اپنی پیشانی آپ نے زمین پر رکھی اور پیشانی زمین پر رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں. دعا کر رہے ہیں اللہ میری مغفرت، میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کو بخش دے. رب حبلی امتی، اے اللہ تو میری امت مجھے عطا فرما دے. ساری یہ رب حبلی امتی جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، میں آپ کو پھر بتا دوں. ربی حبلی امتی، اے مولا مجھے میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے. یعنی ساری امتوں، سارے لوگوں کا معاملہ، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. یہ سارے لوگوں کا فیصلہ کون فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا. اللہ سب کا حساب لے گا. اللہ جسے چاہے جنت میں داخل فرما دے، اللہ جسے چاہے جہنم میں ڈال دے. اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ساری امتوں کے فیصلے کر، لیکن میری امت کا فیصلہ میرے حوالے کر دے. میری امت کا فیصلہ ہے مولا، میری امت میرے حوالے کر، میں جسے چاہوں جنت میں لے جاؤں، میں جسے چاہوں جنت میں لے جاؤں. اب اگر اللہ کے رسول کے حوالے ہوئی نا جنت، اور یقیناً ہوگی، یقیناً ہوگی. رسول پاک کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے جب جیسی دعا فرمائی اللہ نے وہ دعائیں قبول فرمائی ہے. اور یہاں رب حبلی کی، یہ رب حبلی امتی کی دعا ایک ایسی دعا ہے جو سرکار نے پیدا ہوتے ہی فرمائی ہے. پیدا ہو کر فرمائی، پوری زندگی فرماتے رہے، آخری لمحات میں بھی آپ کی زبان پر رب حبلی امتی کے صدائیں تھی. اے مولا میری امت میرے حوالے کر دے، تاکہ میری امت کا سارا معاملہ میں دیکھ لوں، میں انہیں جنت میں داخل کر دوں. اللہ کے رسول رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. وہ اپنی امت پر بڑے رحیم. اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو رؤوف رحیم فرمایا ہے. یہ امت پر بڑے رؤوف ہیں، بڑے رحیم ہیں. انہیں تو اپنی امت پر بڑا پیار آتا ہے. تو آپ اب جنت البقیع میں سجدہ ریز ہیں، اپنی امت کی مغفرت کی دعا چاہتے ہیں. اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ نے تھوڑے بخشے، پھر تھوڑے بخشے، پھر تھوڑے بخشے. بخشش ہو رہی ہے. اب وہ کیا سسٹم تھی بخشش کی پتہ نہیں ہے. حدیث میں وہ نہیں ہے کہ کیا سسٹم. اللہ نے ہو سکتا ہے فرماؤ اے محبوب 100 بخشے، 1000 بخشے، 70,000 بخشے، لاکھ بخشے.
ہو سکتا ہے یہ چل رہی ہو گنتی پتہ نہیں کتنی، لیکن اللہ کے رسول دعائیں کرتے رہے، کثرت کے ساتھ امت کی مغفرت کی دعا فرما رہے۔ اور جب دعا ہوتے ہوتے حضرت عائشہ کی آنکھ ادھر کھلی، حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی، دیکھا بستر پر سرکار موجود نہیں، خیال آیا میں سو گئی تھی، سرکار کہیں اور کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ اٹھیں اور حجرے لائن سے حجرے لگے ہوئے ہیں، آپ ہر حجرے کے قریب سے آپ گزری اور آپ ان کے ایک جاننے کی کوشش کر رہے ہیں سرکار یہاں ہے، کہیں آواز آ رہی ہو سرکار کی، سرکار محسوس ہو۔ ویسے تو سرکار خوشبو سے محسوس ہو جاتے تھے، جہاں سرکار ہوتے وہیں سے خوشبو آ جاتی، راستے مہک جاتے تھے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جنہیں بھی سرکار کو تلاش کرنا ہوتا سرکار کی خوشبو سونگتے سونگتے پہنچ جاتے تھے۔ سارے حجروں کے قریب سے گزری ہیں، سرکار موجود نہیں تو آگے بڑھی، خوشبو اور آگے جا رہی ہے اور آگے سے آ رہی ہے، آپ آگے بڑھتی چلی گئی، آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جنت البقیع کے دروازے تک پہنچی۔ آپ نے دیکھا سرکار سجدہ ریز ہیں، سجدے میں دعائیں فرما رہے ہیں، اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں آہوزاری کر رہے ہیں، گریہوزاری کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو کر اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ دیکھی، کھڑے ہو کر دیکھتی رہی، کافی دیر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچی ہے، آپ کی آہٹ کی وجہ سے وہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی، آہٹ ہوئی آنے کی، کسی آدمی کی آواز ہوئی، سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا ہے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا سرکار سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں، دوڑتی ہوئی پھر پہنچی، اپنے بستر پر لیٹ گئی ہے، سانسیں تیز ہے، ہانف رہی ہے، سانسیں تیز ہے، دوڑ کر آئی ہیں، بستر پر لیٹ گئی، سرکار تشریف لائے، لانے کے بعد سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ، آنکھیں بند کر کے لیٹی ہیں، سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تو نے یہ خیال کیا، کیا تو یہ سمجھی کہ اللہ و رسول تجھ پر ظلم کریں گے، کیا تو نے یہ سمجھا کہ اللہ و رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ نہیں، عائشہ جانتی ہے آج کی رات کون سی رات ہے، جبریل امین آئے تھے، انہوں نے بتایا آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج اللہ بندوں کی بخششیں فرماتا ہے، تو میں نے چاہا کہ آج کی رات میں اپنی امت کی بخشش چاہ لوں، میں اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں طلب کر لوں، تو میں یہی دعائیں کر رہا تھا۔ عائشہ تو آ گئی، تیری آہٹ سے میں نے سجدے سے سر اٹھا لیا، عائشہ اگر تو نہ آتی تو میں ساری امت کو بخشوا لیتا، لیکن بخشوائی کتنی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ جانتی اللہ نے کتنی امت بخش دی ہے؟ عائشہ اللہ نے فرمایا اے محبوب قبیلے بنو غنم ایک قبیلہ ہے، اسے بنو غنم کہتے ہیں بکری کو، غنم عربی میں کہتے ہیں بکری کو، بنو غنم بکری والوں کا قبیلہ، یہ ان کا نام ہی بکری والے اس لیے پڑا کہ ان کے پاس بہت بکریاں کثرت کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب قبیلے بنو غنم کی جتنی بکریاں ہیں، ان کے جتنے بال ہیں، ان کی تعداد کے برابر میں نے آپ کی امت کی بخشش فرما دی۔ اب یہ کتنے ہیں، ہم اس میں آئے کہ نہیں آئے پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارا شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم اس گنتی میں ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے، ہماری تعداد سب سے زیادہ، جنت کی یعنی کہ جنتیوں کی تعداد بھی ہم میں سب سے زیادہ ہے، جہاں 120 صفیں لگے گی، جنتیوں کی 120 صفیں، تو ان 120 صفوں میں 120 میں 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوگی، صرف 40 صف ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امت کی صف ہے، اور ان میں کسی کا ایک امتی ہوگا، کسی کے 5 ہوں گے، 10 ہوں گے، کسی کے 80 85 100 ہوں گے، 200 400 ہوں گے، یہ امت ہوگی جو اربوں خربوں میں ہوگی، یہ امت ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں اپنی امت کی مغفرت کی دعا چاہی، اور آپ نے اس رات میں دعا مانگ کر ہمیں بھی یہ طریقہ تعلیم فرمایا۔ آج کی شب 15 شعبان کی شب یہ ایک ایسی رات ہے کہ جب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے، رو رو کر گر گڑا کر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ علماء فرماتے ہیں رونا نہ آتا نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں رونا نہیں آتا، آنکھوں سے آنسو نہیں آتا، کچھ ہوتے ہیں کہ ذرا سی بات میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، میرے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں فوراً آنسو جاری ہو جائے ہے نا ذرا سی کوئی بات پر، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کتنا بھی روتے ہیں یعنی کچھ ہو جائے بندوں کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر رونا نہ آئے
تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے، نہ آتا ہو رونا کوئی بات نہیں، یہ کوئی یعنی زبردستی تو نہیں ہے، بھائی رونا آئے تو ٹھیک اچھی بات ہے، نہیں آتا کوئی بات نہیں مت رو، لیکن کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لو۔ اللہ کو تمہاری یہ صورتیں پسند آئے گی، اللہ کو تمہاری یہ صورت پسند۔ آج رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اور اب یہ توبہ رب قرآن میں فرماتا ہے، ویسے اللہ نے قرآن پاک میں 47 جگہوں پر توبہ کا ذکر فرمایا، پورے قرآن میں 47 جگہوں پر، توبو الی اللہ جمیعا، تم سب مل کر، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ دوسری جگہ فرمایا توبو توبۃ نصوحا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کرو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے توبہ نصوح ہے کیا؟ یہ پکی توبہ، یہ پکی توبہ کیا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں پکی توبہ یہ کہ جیسے اگر آپ نے گائے سے، بکری سے، اس کے تھن سے دودھ دوہ لیا، دودھ نکال لیا، جب دودھ نکال لیا پھر اب اگر کوئی آپ سے کہہ دے چل واپس کر کے دکھا، دودھ واپس کر دے، کہتے جیسے دودھ نکالا ہوا، تھنوں سے نکالا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، ویسے ہی جن اعمال سے بندے نے توبہ کر لی، بندہ دوبارہ ان اعمال کی طرف نہ جائے، دوبارہ ان اعمال کی طرف نہ جائے۔ تو پھر کہتے ہیں یہ توبہ نصوح ہے، یہ توبہ نصوح۔ اس توبہ نصوح میں، اس پکی توبہ میں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے نا، سب سے پہلی چیز وہ ہے ندامت۔ ہمیں اپنے اس عمل پر، اس کام پر، اس فعل پر ندامت اور شرمندگی ہو، ہم یہ احساس کریں کہ ہم جو کام کرتے ہیں یا ہم نے جو کام کیا وہ برا ہے، وہ اللہ و رسول کو ناپسند ہے، وہ اللہ و رسول کا ناپسندیدہ، اللہ و رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں، یہ احساس، یہ شرمندگی ہو ہمیں، اور جب یہ ندامت آئے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا، پھر توبہ استغفار کرنا، رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ کہتے ہیں یہ توبہ کیسی ہو؟ یہ توبہ کرنا، زبان سے توبہ، دل سے توبہ کرنا۔ اور پھر تیسری چیز کہتے ہیں ایسا بندہ، یعنی کہ تیسرا کام یہ کہ توبہ اس فعل سے کرے تو دوبارہ پلٹ کر اس کی طرف نہ جائے، پھر دوبارہ کبھی نہ جائے، تو پھر یہ ہے توبہ نصوح، یہ توبہ نصوح ہے۔ ایک یعنی ایسے توبہ کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے واقعات جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، علم سکھایا، فرشتوں سے مقابلہ ہوا، فرشتے عاجز آئے، تو پھر رب نے فرمایا فرشتوں سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم فسجدوا، سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن وہ ابلیس الا ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، انکار کر دیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، میں کیوں کروں، میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے وہ تو مٹی کا پتلا، مٹی کا بنا ہوا، میں آگ کا بنا ہوا، میں اس سے افضل، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں، میں کیوں سجدہ کروں، نہیں جھکا۔ تو اب حال یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے مردود کرا دیا، چل جا نکل، تو میری بارگاہ سے مردود، بھگا دیا گیا، راندہ بارگاہ ہوا۔ جب مردود ہوا، نکال دیا گیا بارگاہ الہی سے، تو اس نے مہلت چاہیے، اے مولا مہلت دے، مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ رب نے فرمایا مہلت لے کر کرے گا کیا کرے گا؟ عرض کرتا ہے دیکھیں کتنا جری بہا، یعنی کہ یہ ہے ہمارے اندر بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں پر جری ہوتے ہیں، گناہ کر کے تھوڑا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، ہاں کیا ہے تو کیا کر لے گا، کرتا ہوں، بول کیا کر لے گا، مجھے کچھ نہیں کرنا، جو ہوگا وہ دیکھا جائے، ہاں وہ تجھے پتا چلے گا، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہاں یہ یعنی کہ ایٹیٹیوڈ، شیطان نے بھی یہ ایٹیٹیوڈ دکھایا، کیا دکھایا؟ ہاں بندہ کیا کہتا ہے، رب فرماتا ہے مہلت لے کر کیا کرے گا، مردود ہو گیا، اب تیرا کچھ کام نہیں، کرے گا کیا؟ تو کہتا ہے اللہ جانتا میں کیا کروں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو آخری سانس تک بھٹکانے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر، راہ راست سے ہٹا کر ادھر ادھر بہکا دوں گا، بھٹکا دوں گا۔ رب نے فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے جا، مہلت دی۔ اب یہ ہے نا، یہ ڈیرنگ کا کام تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کو اپنے بندوں کو اتنی، جہاں شیطان کو مہلت دی نا، اللہ نے اپنے بندوں کو بھی مہلت عطا فرمائی، کہا ٹھیک ہے جا، میں نے مہلت دی، قیامت تک کے لیے میں نے تجھے زندگی دے دی ہے،
قیامت تک کے لیے مہلت مل گئی. لیکن سن، میرے جو مخلص بندے ہیں نا، تو انہیں بہکا نہیں سکے گا، اور میں اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا رکھوں گا. جہاں تو آخری سانس تک بہکائے گا، میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا. وہ جس دن جس وقت میری بارگاہ میں آ گیا، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ تھا، تیری اوقات نہیں ہے اے شیطان، تیری اوقات نہیں. تو کروا لے، کتنے گناہ کروائے گا، کتنے کروائے گا. تو بندوں سے لاکھ کروڑ گناہ کروا لے، تو 70 سال میں گناہ کروائے گا، وہ صرف 1 منٹ میں توبہ کرے گا، میں تیری محنت پر پانی پھیر دوں گا. تو 50 سال گناہ کروائے گا، اس نے ایک دن آ کر اگر میری بارگاہ میں توبہ کے ندامت کے 2 آنسو گرائے، سچے دل سے توبہ کی، میں تیری 50 سال کی محنت پر پانی پھرا دوں گا. یہ رب کا وعدہ ہے. اے شیطان جا، تجھے میں بھی دیکھتا ہوں تو کیا کر لیتا ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ہم کس کی ہیلپ کر رہے ہیں، شیطان کی یا اللہ کی. ہمیں دیکھنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کیسے. ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. ایک بڑی فاحشہ، میں نے دوپہر میں جمعہ میں بھی میں نے ایک فاحشہ کا ذکر کیا، پھر ایک فاحشہ کا ذکر کرتا ہوں، پھر ایک اور حدیث سناتا ہوں. ایک بڑی فاحشہ نہیں تھی، بلکہ یہ گلوکارہ تھی، گانے والی، سنگر. نام تھا شعبانہ. سنگر تھی، بہت بڑی سنگر تھی، ڈانس بھی کرتی اور گانے بھی گاتی، رقاصہ بھی تھی، ڈانسر اور سنگر. تو محفلیں لگتی، پروگرامز ہوتے اس کے، یہ بڑی بڑی محفلوں میں جاتی، محفلیں لگتی، بڑے بڑے مالدار نواب سب اس کی محفلوں میں آتے اس کا گانا اور ڈانس دیکھنے کے لیے، گانا سننے کے لیے. اب یہ شعبانہ شہر بصرہ پہنچی، اور جب شہر بصرہ میں پہنچی بڑا ہنگامہ ہوا کہ بھائی شعبانہ آئی ہوئی. شعبانہ یعنی کہ جیسے آج کل فلمی ایکٹریس اور ایکٹر کا جیسے معاملہ ہے، اگر وہ آ جائیں تو پھر یہ سب ٹوٹ پڑیں گے. اگر آ جائے نا تو سب ٹوٹ پڑیں گے دیکھنے کے لیے. ارے وہ بھی آدمی ہے، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہے، 2 آنکھ ہے، وہ بھی ہماری طرح کا، اس کو کیا دیکھنا، اسے کیا دیکھنا ہے. یہ کوئی یعنی پتہ نہیں اس میں ایسے تو کون سے ہیرے موتی چڑھے ہوئے کہ اس سے دیکھنے بندہ پہنچ جائے. جب چلیں چھوڑیں اس کو. یعنی ایسے حالات ہوتے ہیں لوگوں کے کہ وہ یعنی پہنچ جاتے. بہرحال تو شعبانہ آئی ہوئی، بڑا مشہور نام، بڑا مشہور ہے کہ شعبانہ آئی ہے اور اس کی محفلیں چل رہی ہے. تو جب پتہ چلا شعبانہ کے بارے میں، لوگوں کو پتہ چلا، تو لوگ ٹوٹ پڑے دیکھنے کے لیے، اس کی محفلوں میں اس کے گانے سننے کے لیے، اس کا ڈانس دیکھنے کے لیے. تو ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ نے جب سنا کہ شعبانہ جو ہے نا وہ بڑی مشہور ڈانسر، گانے والی، سنگر، وہ آئی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ حضور وہ پورے شہر کا ماحول خراب کرے گی، اور ایسا ویسا، یہ حالات ہے، وہ حالات ہے، آپ کچھ کیجئے، آپ کچھ کیجئے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے چلے دیکھتے ہیں. اب بزرگ نے اپنے یعنی مریدوں کی بات سنی، کہا ٹھیک ہے چلو کچھ تو ہو ہی جائے گا، کچھ تو ہو ہی جائے گا. اب یہ شعبانہ اپنا ایک پروگرام تھا، تو پروگرام کے لیے ساتھ میں اس کی اور بھی کچھ سہیلیاں ہوتی تھیں، اس کے ڈانسرز اور سارے لوگ ہوتے تھے. اب یہ لے کر جا رہی تھی پروگرام میں، ایک گلی سے گزر رہی تھی. اچانک اس نے سنا، کیا سنا؟ اس نے سنا کہ کچھ لوگ دہاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، رونے کی آوازیں آ رہی ہے، کسی کی چیخ نکل رہی ہے، کوئی چلا رہا ہے. اس نے ایک کو بھیجا، ایک یعنی کہ اپنی خادمہ کو بھیجا، جا دیکھ تو کیا ہے، یہ کیسی آواز ہے. وہ گئی تو گئی، آئی نہیں لوٹ کر، واپس ہی نہیں آئی. اس نے دوسری کو بھیجا، تیسری کو بھیجا، یہ جتنی گئی تو گئی، واپس لوٹ کر ہی نہیں آئی. یہ انتظار، ویٹ کر رہی ہے، بھئی گئی تو آئی نہیں. اس نے ایک کو بھیجا، بھئی تو جا لیکن جلدی سے لوٹ کر آ، رک مت جانا، جو بھی ہو تو آ جلدی سے. اب یہ گئی اور جا کر جلدی سے واپس آئی. کہا کہ ایک عالم جو ہے نا وہ تقریر کر رہے ہیں، ایک بزرگ ہے وہ تقریر کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی تقریر میں دہاڑے مار مار کر رو رہے ہیں. اس نے کہا ایسی تو کیا تقریر کرتے ہیں، چلو میں بھی دیکھوں. پہنچ گئی شعبانہ، اور جب پہنچی تو وہ جو بزرگ تھے نا، بزرگ، وہ تقریر میں قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہوئے آپ بیان کر رہے تھے کہ جہنم کا عذاب کیسا ہوگا. جو اللہ و رسول کے نافرمان ہیں، اللہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر
جہنم میں ڈال دے گا اور جہنم کی آگ میں انہیں جھلسایا جائے گا، انہیں بھڑکایا جائے گا، انہیں جلایا جائے گا۔ جہنم کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی آیتیں تلاوت ہو رہی ہے، انہیں پیپ پلایا جائے گا، ان کے لیے زقوم، یہ کانٹے دار درخت کا پھل، کانٹے دار پھل کھلایا جائے گا، وہ ان کے حلقوموں میں اٹکے گا، ان کے گلے چیر دیے جائیں گے، ان کے سینے پھٹیں گے، لیکن اللہ انہیں زبردستی کھلوائے گا، اور جب وہ پورے پھٹ جائیں گے اللہ دوبارہ انہیں برابر کر دے گا، دوبارہ انہیں پھر وہ زخم کھلایا جائے گا، انہیں پھر پیپ پلایا جائے گا، گرم گرم پانی پلایا جائے گا۔ یہ سارا ذکر ہو رہا ہے۔ شعبانہ کھڑی کھڑی سن رہی ہے، اس پر کپ کپی اور لرزہ طاری ہوا، وہ کانپ رہی ہے اللہ کا عذاب سن کر، اس کے دل میں ایسی خشیت پیدا ہوئی، وہ وہیں پر بیٹھ پڑی، اس نے روتے ہوئے اس شیخ بزرگ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میں آج سے توبہ کرتی ہوں، میں بڑی گنہگار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں اے سن، اے عورت سن، تو جتنی بھی گنہگار ہو تیری توبہ قبول ہو جائے گی، اگر شعبانہ بھی توبہ کر لے تو اللہ شعبانہ کی بھی توبہ قبول فرما لے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہ رو رہی ہے، ہائے افسوس یہ شعبانہ کیسی ہو گئی کہ آج گناہوں کے لیے شعبانہ کا نام لیا جاتا ہے، گناہوں کی مثال دینی ہو تو شعبانہ کا نام لیا جاتا ہے کہ اگر شعبانہ جتنے گناہ ہو تو اللہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ وہ روتے ہوئے عرض کرتی ہے حضور میں ہی شعبانہ ہوں، میں ہی شعبانہ آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ وہ بزرگ مسکرائے، فرماتے ہیں شعبانہ اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، اس توبہ پر قائم رہنا، دوبارہ کبھی اپنے اس کام کی طرف مت جانا۔ کہتے ہیں اس شعبانہ نے توبہ کی، اس کے بعد توبہ کر کے وہ اللہ کی طرف رجوع کی، رجوع ایسا کہ پھر کبھی لوٹ کر وہ اپنے کام کی طرف نہیں گئی ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ جو شعبانہ ناچنے گانے میں مشہور تھی، وہ شعبانہ اللہ کی عبادت میں مشہور ہو گئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ ایک لمحہ، وہ ایسا لمحہ کہ جب اپنا دل رب سے لگا کر بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ اپنی مغفرت کے پانی سے اس کے سارے گناہ دھل دے گا۔ میں نے پہلے بھی بتایا، پھر بتاؤں کیسا دھل دے گا؟ جانتے ہیں قیامت کا عالم کیا ہوگا؟ قیامت میں ہمارے تمہارے جیسے بندے ہوں گے نا، بڑے چالاک ہوشیار ٹائپ کے، جو ہمیشہ کر کے بھی کہ نا میں نے کیا ہی نہیں، سیریس نہیں میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں، کیا ہوا ہے لیکن نہیں میں نے تو نہیں کیا۔ اتنے سیریس ہوتے ہیں کہ سامنے والا بھی سوچے یار یہاں اتنا سیریس بول رہا ہے کہ نہیں کیا ہوگا، نہیں کیا ہوگا۔ اور ویسے بھی گناہ تو کسی پر ظاہر نہیں کرنے چاہیے، منع ہی کریں کہ نہیں میں نے نہیں کیا ہو تب بھی منع کریں، ہاں کھول کر اسٹوری سنانا شروع نہ کر دیں، ہاں تو لیکن بہرحال وہاں جو ہے نا، وہاں بھی بندے سدھریں گے نہیں، قیامت میں بھی بندے جو ہے نا وہ ایسے ہی رہیں گے۔ اللہ سورہ یاسین میں فرماتا ہے کہ بندے جو ہے نا وہاں کہیں گے مولا نہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم تو بس ایسا ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ہم تو نمازی روزے والے، روزے بھی رکھے، نماز بھی، تیری اطاعت بھی کی مولا۔ رب فرمائے گا چپ، اللہ فرمائے گا چپ، خاموش۔ فرشتوں کو کہا اس کے منہ پر تالا مارو، اس کے منہ پر، ہمارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، مہر لگے گی، ہمارا منہ بند، اب کچھ بول نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے۔ اب جو ہے نا ادھر ہاتھ، اللہ فرمائے گا ہاتھ کو فرمائے گا، پیروں کو فرمائے گا، ہے نا، یہ آنکھوں کو فرمائے گا، کانوں کو، یہ سب اعضاء کو فرمائے گا ہاں چلو تم بولو۔ اب ہاتھ بھی بولنا شروع کر دے گا، اللہ اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا، اس نے میرے ذریعے سے ایسا پکڑا، یہ کیا وہ کیا، فلاں کیا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، یہ کیا وہ سارے گناہ کی لسٹ شروع کر دے گا۔ ہاتھ، یہ ہاتھ بولنا شروع، یہ پیر بولنا شروع۔ اب یہ ادھر ہو رہا ہے، ابے چپ ہو جاؤ، اندر دل میں اس کی آواز بھی کر رہی ہے ابے چپ ہو جاؤ، تم کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا، تم کو بچانے کے لیے بول رہا تھا، اور تم خود ہی پول کھول رہے ہو، جاؤ گے جہنم میں، مت کھولو۔ لیکن یہ اعضاء اس دن بولیں گے، گواہی دیں گے، اور انسانی بدن کے سارے اعضاء گواہی دیں گے رب کے سامنے، مولا اس نے ہمارے ذریعے یہ کام کیے۔ جب سب بول چکا ہوگا، سب یعنی سارا معاملہ ہو گیا، پھر اللہ مہر کھول دے گا اور پھر فرمائے گا جا تجھے وقت دیا، مہلت دی، جا تجھے بات کرنی ہے کر لے۔ تو یہ کونے میں جا کر اپنے اعضاء، بے او گدھوں کیا کیا تم نے، اپنے اعضاء سے بات کرے گا۔ سرکار فرماتے ہو اپنے آپ کو
اپنے ہاتھ پیر اپنے کان سب کو ڈانٹے گا، بے کیا کیا تم نے؟ میں تمہیں بچانے کے لیے ہی تو چھپا رہا تھا، تم نے خود ہی اپنی پول کھول دی۔ ابے میں تو جاؤں گا ساتھ میں تم بھی تو جاؤ گے، اے ہاتھ تو بھی جائے گا، اے ہاتھ تو بھی جائے گا، اے کان تم دونوں بھی جاؤ گے، اے دونوں پیر تم دونوں بھی جاؤ گے جہنم میں جلنے کے لیے۔ لیکن جانتے ہیں ان اعضاء کو پرواہ نہیں ہے جانے کی، ان اعضاء کو پرواہ نہیں ہے، انہیں تو بس اتنا ہے کہ جو ہم نے اعمال کیے، ہمارے صاحب نے جن کے ہم اعضاء تھے اس نے ہم سے یہ کام کروائے، ہمیں سزا ملے تاکہ جس نے یہ کام کروائے ہیں اسے تکلیف محسوس ہو۔ یہ ہاتھ تو اسی پر خوش ہے کہ اس کو تکلیف ہونی چاہیے، یہ ہاتھ اسی پر خوش، یہ پیر اسی پر خوش ہیں کہ جو جن کے ہم اعضاء ہیں اسے تکلیف ہونی چاہیے۔ ہم جلیں گے تو جلیں گے کوئی بات نہیں، لیکن تکلیف اس کو ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے اعضاء کا حال ہے۔ تو دوستو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا، اور جب بندہ سچے دل سے توبہ کرے اللہ نام اعمال سے مٹاتا ہے، فرشتوں کی یادداشتوں سے مٹاتا ہے، یہ اعضاء سے بھی بھلا دیتا ہے، اعضاء بھی بھول جاتے ہیں، ہاتھ پیر بھی بھول جائیں گے کہ بندے نے کام کیا تھا۔ زمین پر جو نشانات ہیں، ہم چل کر گئے یا ہم نے پکڑا ہوتا ہے، فنگر پرنٹس آ جاتے ہیں نا ہمارے ہاں، تو یہ فنگر پرنٹس بھی تو گواہی دیں گے کل قیامت میں، لیکن اللہ اسے بھی مٹا دے گا۔ یہ سارے نشانات مٹا دیے جائیں گے کب؟ جب ہم سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ حضرت عمر، مولانا روم نے مثنوی شریف میں واقعہ بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ کا دور خلافت تھا اور آپ جا رہے تھے، ایک بندہ تھا شراب بیچتا بھی تھا پیتا بھی تھا، اور وہ شراب کی بوتل چھپائے، یعنی ایک دم بالکل سخت گرمی کا موسم، اس میں اس نے جبہ پہنا، اس کے اوپر کمبل چادر ڈالی، بغل میں شراب کی بوتل چھپا کر جا رہا تھا، مدینے کی گلی سے گزر رہا۔ حضرت عمر اچانک آ گئے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں، حضرت عمر کے ہاتھ میں جو ہے نا درہ رہتا تھا، کوڑا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر یعنی کہ دور عباسیہ میں جب یعنی کہ یزید وغیرہ کی خلافت کے بعد جب عبد الملک ابن مروان وغیرہ کی خلافت آئی تو یہ سب بھی تلواریں لے کر گھومتے تھے۔ کوئی خلاف اگر بغاوت کرے گا، کوئی ہمارے خلاف بولے گا تو مار دیں گے، کاٹ دیں گے، تلواریں لے کر گھومتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا یا اس سے پہلے کے حالات میں، لیکن یہ فرمایا کہ تمہاری تلواروں سے زیادہ ہیبت ناک حضرت عمر کا درہ ہے، حضرت عمر کا درہ۔ تم تلواریں لے کر چلتے ہو نا، اتنا خوف اور ڈر پیدا نہیں ہوتا، حضرت عمر کا درہ دیکھ کر جتنا ڈر لگتا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا ہے، اب وہ آ رہا تھا اسی گلی میں، اچانک حضرت عمر، اب اس نے دیکھا اب یہ پلٹ بھی نہیں سکتا، بھاگ بھی نہیں سکتا، پکڑا جائے گا، چپ چاپ دھیرے دھیرے چل رہا کہ کسی طرح حضرت عمر ادھر ادھر پلٹ جائے، لیکن حضرت عمر بھی سیدھے سیدھے چلے آ رہے۔ اب سوچ رہا ہے کہ سلام کر کے دھیرے سے نکل جاؤں گا، لیکن حضرت عمر نے حالات دیکھے، اتنی سخت گرمی، دوپہر کا وقت ہے، دھوپ ہے، پسینے میں شرابور ہو رہا ہے بندہ، اور جبے پر کمبل پر چادر، اتنا سب پہن کر کہاں جا رہا ہے بندہ۔ آپ نے کہا کیا حال ہے؟ کہ نہیں کچھ نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے ہی، ایک سب کپڑے ہٹاؤ، چیکنگ کرنی ہے، ہاں یہ سب ہٹاؤ، چیکنگ کرنی ہے۔ اب یہ جب حالات ہوئے، یہ بندہ گھبرایا، کانپ رہا ہے، اس نے سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کیا، اللہ آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، بس حضرت عمر سے بچا لے، اللہ عمر سے بچا لے، عمر کے سامنے شرمندہ مت ہونے دینا، عمر کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا، عمر کے کوڑے سے بچا لے، اے اللہ بچا لے، میں یعنی کہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ پھر کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اے اللہ مجھے بچا لے۔ اب یہ دل سے دعا نکل رہی نا، اور جب بھی بندہ دل سے دعا کرے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عمر نے اتروائے، اب نہیں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ارے اتار، میں دیکھوں گا، چیک کروں گا، سب اتارا، تو بغل میں بوٹل پکڑی ہوئی۔ اب یہ بوٹل ہماری جیسی کانچ کی نہیں نا، وہ تو مشکل چمڑے کی بوٹل بنائی جاتی تھی، تو چمڑے کی، آپ نے اس کا ڈانٹ کھولا، کیا ہے؟ دودھ ہے، کچھ نہیں ہے، دودھ ہے۔ ابے دودھ اتنا چھپا کے کون لے جاتا ہے؟ دودھ اتنا چھپا کے کون لے جاتا ہے؟ آپ نے اس کو ڈھکن کھولا، اس کا ڈانٹ جو تھا وہ کھولا، اور کھول کر آپ نے تھوڑا سا ایسے نکال کر گرا کے دیکھا تو واقعی دودھ تھا، واقعی دودھ تھا۔ اللہ نے اس شراب کو دودھ بنا دیا، اس لیے کہ اس نے بندے نے سچی توبہ کی تھی۔ تو بندہ اگر سچی توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ
سارے گناہ بھی معاف فرماتا ہے، حالات بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنا دے، صالح بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہم جتنی دعائیں کریں، اللہ ہماری ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔